اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اس سے پہلی والی آیت میں حضرت ابو لبابہ کا ذکر ہوا کہ جن کے زبان سے یہودیوں کے سامنے جو کلمات نکل گئے تھے جو مسلمانوں کی نظر میں خیانت تھے، وہ کلمات مال اور اولاد کی محبت میں نکلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے رہو، اس میں بھی خیانت نہ کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال اور اولاد جن کی محبت سے انسان راہ حق سے ہٹ سکتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چیزوں کے متعلق تنبیہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے. یہاں پہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ جان رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے مال سے مراد یہاں پہ ہر قسم کا مال ہے، چاہے روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، زمین جائیداد ہو یا کوئی دوسرا اور مال ہو، سارے مال اس میں آ گئے. اولاد سے مراد یہاں پہ پوری نسل ہے، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آفت ہے، مصیبت ہے. تمہاری اولاد اور تمہارے مال، اور یہاں پہ وہ اولاد اور وہ مال مراد ہے کہ جن کے محبت میں غرق ہو کے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. لیکن اگر یہی مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، یہی مال اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے اور یہی اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بنا رہی ہے ایک باپ کو، تو یہ فتنہ، یہ اولاد فتنہ نہیں ہے بلکہ وہ اولاد فتنہ ہے اور وہ مال فتنہ ہے کہ جن کی محبت میں غرق ہو کے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کی فرما برداری کی پامالی کر رہا ہے. ایک تو فتنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مصیبت ہے، آفت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور ایک اس کا ترجمہ ہے آزمائش ہے، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. تو یہاں پہ سب اولاد، سب مال مراد ہوگا. اچھی اولاد ہو چاہے بری اولاد ہو، چاہے مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا اس کو دوسری چیزوں میں خرچ کرو، سنبھال کے رکھو. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں عطا کی ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے. اب تمہیں چاہیے کہ یہ نعمتیں تم کو ملی تو تم انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرو، انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ اللہ کی یاد سے ان کے ذریعے غافل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں ہماری اولاد ہم کو کام دے گی، ہمارا مال ہم کو کام دے گا، لیکن یاد رکھو کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہیں زیادہ سے زیادہ مرنے تک تمہیں کام دے گی. لیکن جب تم مرو گے تو جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابد الآباد کی جو زندگی ہے، وہاں پہ تم کو تمہارا کام، تمہارا اچھا کام جو ہے کام آنے والا ہے. یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے کام آنے والے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کو ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔